ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اور كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب احترام قابل صد احترام دوست و ساتھی حضور ماہ رجب المرجب ایک آدھ دن میں شروع ہونے والا ہے. یہ اسلامی مہینوں میں قمری مہینوں میں 7واں مہینہ کہلاتا ہے. یہ اسلام سے پہلے کچھ مہینوں کی حرمت، کچھ مہینوں کی فضیلت اسلام آنے سے پہلے ہی پہلی امتوں میں بھی اہمیت اور خوب اہتمام کے ساتھ ان مہینوں کا استقبال کیا جاتا تھا. اس میں کل 4 مہینے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. 4 مہینے ایسے ہیں ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم. یہ 3 ایک ساتھ ہیں اور اس کے ساتھ ایک رجب کا مہینہ جو بھی شروع ہونے والا ہے. ابتدائی اسلام میں ان مہینوں کے اندر کسی کو قتل و قتال کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی. یہاں تک کہ مشرکین یا یہودی جو تھے، جو مسلمان نہیں تھے، وہ بھی خوب اس مہینے کی، ان مہینوں کی قدردانی کرتے تھے اور اس میں قتال نہیں کیا کرتے تھے. البتہ پھر بعد میں کچھ ایسے لوگ بھی آئے جو ان مہینوں میں آگے پیچھے کرنے لگے. محرم کا مہینہ شروع ہوا تو اپنے اعتبار سے کہنے لگے کہ اس دفعہ محرم جو ہے وہ بعد میں آئے گا اور سفر پہلے آ گیا، اور محرم کو سفر کا مہینہ بنا دیا. رجب کا مہینہ آیا تو یہ کہہ دیا کہ اس دفعہ شعبان پہلے آ گیا اور رجب بعد میں آئے گا. اس طرح کر کے آپس میں لڑائی اور یہ کہ قتال کرتے رہے. اللہ کے حکموں کو توڑنے لگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی
اور آپ دنیا میں مقبوض ہو کر آئے تو ان مہینوں کی حرمت تو اپنی جگہ باقی رہی، یعنی فضیلت کے اعتبار سے صرف عبادات تک ان مہینوں کو ایک حرمت حاصل رہی اور باقی قتل و قتال کی اجازت دے دی گئی کہ اگر کوئی جہاد کے لیے جا رہا ہے کسی جگہ قتل، جس طرح فی زمانہ بھی فلسطین وغیرہ میں چل رہا ہے، تو وہ چلتا رہے گا، اس قتال کو روکا نہیں جائے گا، کیونکہ اب حکم منسوخ ہو چکا ہے، اب اجازت ہے۔ اچھا، ان مہینوں میں بڑی اللہ رب العزت نے کچھ خاص قسم کی، علامہ ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے احکام القرآن لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان مہینوں میں اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کو روحانی طور پر بہت زیادہ تقویت ملتی ہے۔ اگر وہ ان ایام میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا تو اللہ رب العزت عام مہینوں میں بھی اسے گناہوں سے بچائیں گے۔ اگر وہ ان مہینوں میں اپنی عبادات میں اضافہ کرتا ہے، کسی عبادت کو دوام کے ساتھ کرنے لگتا ہے، تو عام مہینوں میں بھی اللہ رب العزت اس کے اندر اس عبادت کو جاری رکھیں گے، ساری رکھیں گے، یعنی وہ اس عبادت کا عادی بن جائے گا، ایسا ہوگا۔ اور خطرے کی بات ایک اور یہ بھی ہے، اگر کوئی ان مہینوں میں کسی نے گناہ زیادہ کیے تو ان گناہوں میں بھی پھر بڑھوتری ہوتی رہے گی، اس کی عادت بن جائے گی۔ جس طرح عبادات کے اندر تقویت ملتی ہے، اسی طرح گناہوں کے اندر بھی تقویت ملتی ہے۔ کسی نے ان ایام کے اندر گناہ زیادہ کر دیا تو خطرہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بقیہ مہینوں میں بھی وہ گناہ ہی کرتا ہے۔ عام حالات میں وہ سود پر کام نہیں کرتا تھا، لیکن یہ مہینہ آیا، کہیں اس نے سود پر کام کر لیا تو ایسی نحوست پڑے گی اس پر کہ وہ عام مہینوں میں بھی وہ کام کرتا رہے گا۔ عام مہینوں میں جھوٹ نہیں بولتا تھا، اس مہینے اس نے یہ کام کر دیا تو اللہ رب العزت اس پر ایک ایسی نحوست ڈال دیں گے کہ وہ اگلے مہینوں میں بھی یہی کام کرے۔ تو اس اعتبار سے ان مہینوں میں ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو پابند کر کے گزارنا چاہیے۔ ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ اور محرم کا مہینہ، اسی طرح یہ رجب جو ایک آدھ دن کے بعد شروع ہوا، اس مہینے کی فضیلت، اہمیت اپنی جگہ، مزید اس کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں اگر دعا کی جائے اللہ رب العزت قبول کرتے ہیں۔ ان میں یہ رجب کے پہلی تاریخ کی پہلی رات، ایکم رجب کی رات اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح دوسری رات لیلۃ الجمعہ، جمعے کی رات، کسی بھی جمعے کی رات، ہر جمعے کی رات جو دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اسے بھی قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح شعبان کی 15ویں رات، شعبان کا مہینہ جو اس کے بعد آ رہا ہے، اس کی 15ویں رات اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے تو اسے بھی قبول کیا جاتا ہے۔
اسی طرح عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کی جو رات آتی ہے پہلے دن کی، اس رات میں بھی جو دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اسے قبول کرتا ہے۔ ان 5 راتوں میں خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک رجب کی پہلی رات، یہ سارے بھی ترتیب آ رہی ہے آگے کی۔ رجب کی پہلی رات ہو گئی، جمعے کی ہر رات، جو بھی جمعہ آ رہا ہے اس رات، شعبان کی 15ویں رات، اور دونوں عیدوں کی رات، پہلے دن کی رات، اس میں اللہ رب العزت دعا قبول کرتے ہیں۔ تو ابھی ایک آدھ دن میں یہ رجب کا مہینہ شروع ہوگا، اور آج جس طرح جمعے کی رات گزشتہ رات گزری ہے، یہ بھی بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اس میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا، بعض دفعہ کچھ چیزیں جو ہے کچھ راتیں جو ہے اللہ رب العزت نے اس اعتبار سے فضیلت کی رکھی ہے، جس میں بندے اگر عبادت کریں گے یا دعائیں کریں گے تو اللہ رب العزت اس میں بڑھوتری لاتے ہیں، اور یہی دعائیں اس کے ایمان کی کیفیت کو تبدیل کرنے کا ایک سبب بھی بن جاتی ہیں۔ ان کی فضیلتیں، ان مہینوں کی فضیلتیں اپنی جگہ ہیں۔ اب بندے پر کیا ہے کہ وہ کس طریقے سے عبادت کرتا ہے، تو سب سے پہلے یہ 5 وقتہ نماز ہے۔ اگر ان کا اہتمام کرتا ہے تو وہ تقریباً، اگر یہ کہا جائے کہ 100% وہ اپنے آپ کو عبادتوں پر لے آیا تو غلط نہیں ہو۔ صرف 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کر لیا جائے۔ پھر ان مہینوں کے اندر کچھ عام رواجوں میں، عام لوگوں میں کچھ چیزیں عام ہو جاتی ہیں جو پہلے سے چلی آ رہی ہیں۔ ایک زکوٰۃ کا لوگ اہتمام کرتے ہیں، خصوصاً رجب کے مہینے میں بعض لوگ، کہ زکوٰۃ نکالی جائے۔ تو یہ کوئی خاص اہتمام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ زکوٰۃ تو آپ کے سال کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ جیسے سال پورا ہو گیا اس وقت نکال دی جائے۔ تو خاص اس مہینے میں اس کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے، کوئی خاص فضیلت نہیں ہے زکوٰۃ نکالنے کی، عام دنوں کی طرح ایک دن۔ اسی طرح کچھ لوگ روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، تو روزہ بھی عام دنوں کی طرح اگر آپ روزہ رکھتے ہیں، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے تھے، پیر کے دن کا اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اس طرح اگر کوئی عام آدمی اہتمام کرتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے، یعنی عام نفل کی طرح ایک روزہ ہے۔ اور بعض لوگ یہ 27 رجب کا روزہ رکھتے ہیں، تو اس روزے کی بھی کوئی خاص فضیلت نہیں، لیکن اگر کوئی شخص اس کو فضیلت سمجھ کے رکھے گا کہ آج کے دن کوئی خاص فضیلت کا دن ہے، تو منع کیا گیا ہے روزہ رکھنے سے۔ ہاں، آپ روٹین کے اعتبار سے ایک نفلی روزہ رکھے تو رکھ سکتا ہے، اس کی اجازت ہے شریعت کے اندر، کوئی خاص روزہ سمجھ کر رکھنے کی اجازت نہیں، کیونکہ وہ پھر بدعات میں چلا جاتا ہے، شریعت میں اس چیز سے روکا گیا۔ اور ایک بڑی چیز جو رجب کے مہینے میں کی جاتی ہے، 22 رجب کو کنڈوں کی رسم، آپ یہاں آس پاس دیکھتے ہوں گے بہت لوگ کرتے ہیں، تو یہ سراسر ناجائز ہے، شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں۔ نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا، اور نہ آج تک کوئی اللہ والا بزرگ اس طرح کوئی کنڈوں کی رسم کرتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ چند لوگوں کی طرف سے ایک پروپیگنڈا کیا گیا ہے۔ پہلے یہ رسم وہ چھپ چھپ کر کیا کرتے تھے، جب اہل سنت والجماعت کا
ایک غلبہ تھا، تو اس وقت یہ چھپ چھپ کر کیا کرتے تھے، اور اس کا انہوں نے اتنا اہتمام کیا کہ آج ہمارے مسلمان لوگ بھی وہ کرنے لگے۔ تو یہ بہت بڑی ایک جس کو کہا جائے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں کی جاتی ہے۔ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہیں، انہوں نے اس کو عام کیا تاکہ اس دن ہم کوئی ایک بہترین قسم کا کھانا کریں اور مل کر ایک اہتمام بھی ہو جائے اور اس میں ایک خوشی کا اظہار بھی ہو جائے۔ تو یہ کنڈوں کی رسم اس میں کی جاتی ہے۔ ایک مسلمان آدمی کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے ایک دین یا شریعت کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کنڈوں کا اہتمام اس طرح کرتے ہیں جس طرح یہ کوئی فرض یا واجب ہے، حالانکہ نہ یہ کوئی فرض ہے، نہ کوئی واجب ہے، نہ کوئی مستحب ہے، بلکہ الٹا گناہ ہے۔ تو گناہ کا اہتمام کر کے کرنا وہ پھر گناہ نہیں رہتا، بلکہ جس گناہ سے روکا جائے وہ بڑا گناہ ہوتا ہے۔ جب تک معافی نہ مانگی جائے تو اللہ رب العزت بھی معاف نہیں کرتا، تو یہ بڑے گناہوں میں آتا ہے۔ تو ان ایام میں ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان مہینوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ کوئی شخص اگر ان ایام میں نیکیوں میں اضافہ کرے گا تو اللہ رب العزت عام مہینوں میں اسے نیکیاں کرنے کی ہمت اور توفیق دیں گے۔ اگر وہ ان ایام میں ان مہینوں میں گناہوں میں اضافہ کرے گا تو عام مہینوں میں بھی وہ گناہوں کی طرف آگے بڑھتا رہے گا۔ ان مہینوں کی کچھ خصوصیات ہیں، اور ہر سال ایک نیا مہینہ آتا ہے، ہر سال ایک نیا مہینہ آتا ہے۔ تو اگر بعض لوگ یہ 27 رجب کا معراج کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن شب معراج ہو، حالانکہ شب معراج اگر ہوئی ہے تو وہ ایک خاص دن تھا، خاص رات تھی، جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار وہ دن نہیں آتا۔ تو وہ وقت گزر گیا، اور اس شب معراج کے اندر بھی بہت اختلاف رہا ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کے مہینے میں معراج کی رات ہوئی، بعض لوگ کسی اور مہینے کے اندر تاریخ بتاتے ہیں، یعنی اس کی کوئی خاص تاریخ کا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اس دن یا ان ایام میں اس طرح کا اہتمام کرنا یہ شریعت کے منافی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھ کر اور دین کے اندر جو کام ہے ہمارے کرنے کے، اس کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بدعات اور رسومات سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔